عائشہ صاحبہ اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. عامر ضیاء صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا, ان کو بھی ذرا میں شامل گفتگو کرتا ہوں. عامر صاحب, یہ 9 تاریخ کہا جا رہا تھا رات 12 بجے انتقال اقتدار ہو جائے گا نگراں حکومت کو, اور ہم دیکھ رہے ہیں الوداعی تقریبات بھی چل رہی ہیں, ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. یہ انتقال اقتدار ہوگا تو صحیح نگراں حکومت کو, لیکن ہوگا کس کو؟ کچھ پتا ہے سر آپ کو؟ آج تو 2 نام اور آئے, 2 جیلانی صاحب کے نام آ گئے. بات یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کی تڑپ اپنی جگہ, لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں آئین نے وقت دیا ہوتا ہے, ان کے پاس 3-4 روز کا وقت ہے, کہ یا بلکہ زیادہ ہوگا میرے خیال میں, ہفتہ بھر کا ایک وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ جو ہیں اس کو نامینیٹ کر سکتے ہیں نگراں حکومت کو. تو ظاہر ہے کہ ہمیں جلدی ہے کہ کون سا نام ہو, ہمیں اضطراب ہے, یا ہو سکتا ہے کہ امیدواروں کو اضطراب ہو کہ کس کا نام جو ہے آخر میں فائنل ہوتا ہے, لیکن یہ چیزیں طے پا چکی ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ اب ان کو دکھانا ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر سے بھی مشاورت ہوئی ہے, وہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ایک بہت ساری چیزیں پبلک آپٹکس کے لیے ہوتی ہیں, در حقیقت فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں, اور وہ فیصلوں کے اندر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو نام لے رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں فورن یہ سیکرٹری دکھانا ہے صاحب کا ہے. اپوزیشن لیڈر سے بھی بات چیت ہوگی, اس سے پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا سب ہے. جی مطلب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا پاور سٹرکچر آپ سمجھتے ہیں, لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں اختیار ہے, کوئی کہتا ہے زرداری صاحب فیصلہ کریں گے, لیکن اس طرح کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ مل جل کر ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو آپ کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کی زیادہ بڑی سے ہوتی ہے, کیونکہ اس کو بہت سارے چیزوں کے ادراک ہوتے ہیں, ایک تسلسل ہوتا ہے. تو ظاہر سیاستدان تو الیکشن کو نظر میں رکھ کے فیصلہ کریں گے, لیکن اگر کوئی ان کو فیصلہ کرنا ہوگا جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی انپٹ آئے گا, تو بھی ہمارے سامنے 2 چیلنجز ہیں نا, کہ پاکستان کی سیاست میں حدت بہت ہے. اگر آپ کوئی متنازع چہرہ جیسا کہ اسحاق ڈار جیسا لے کر آ جاتے ہیں تو اور زیادہ تباہی مچے گی, لوگ جو ہیں زیادہ تنقید کریں گے, زیادہ اس کے اوپر بے چینی پھیلے گی. تو ایسے نام آنے چاہیے کہ جو سپاٹ لیس ہوں, جن کے اوپر کوئی انگش نمائی نہ کر سکے. تو اس میں جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جیسے سابقہ فورن سیکرٹری کا نام سب سے آگے ہے, جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام سب سے آگے ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں آپ کسی سے بھی بات کر لیں, فورن سروس کے لوگوں سے بات کریں, اچھی بات کریں گے, جو صحافی ان کو جانتے ہیں وہ اسی طرح کی بات کریں گے. تو کوئی ایک کہتے ہیں نا سپاٹ لیس ہے, ان پہ وہ نہیں, کوئی متنازع نہیں ہے, وہ شخصیت متنازع نہیں ہے. اسی طرح حفیظ شیخ صاحب کا نام آ رہا تھا اور آ رہا ہے, بھی میرے خیال میں کنٹینشن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جیلانی صاحب ان سے کئی قدم آگے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی ہے کہ جناب ان کا تعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ہیں, وہ نون لیگ کے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ رہے, ٹی آئی کے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں. دیکھیں وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ تو پرویز مشرف صاحب کے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں, وہ تو سندھ گورنمنٹ کے اندر بھی جو ہے انہوں نے پروونس میں بھی وہ کیا ہے, لیکن ان کی جو لائلٹی ہے وہ تو ٹیکنوکریٹ ہیں, اور بطور ٹیکنوکریٹ وہ اپنا کام کرتے ہیں, کوئی بھی انہیں کرے. اسی طرح شوکت ترین دیکھیں آپ, شوکت ترین کو کون کہے گا, ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کی بھی خدمت کی, جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس میں, اور این ایف سی ہوا تو ان کا کلیدی کردار تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. ڈاکٹر اشرت حسین کا آپ نام لیں, وہ گورنر اسٹیٹ بینک تھے مشرف صاحب کے دور میں تھے, بعد میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی, ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر جو ہمیں کوئی بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو بھی نگراں آئے گا اس کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہوگا. ہمیں جو سوال بنتا ہے کہ بھئی آگے کیا ہوگا, ہماری سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہیں, کیا وہ یہ کان پکڑ کے اعلان کر رہی ہیں کہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ آئندہ بدعنوانی نہیں کریں گے, اقربا پروری نہیں کریں گے, موروثی سیاست نہیں کریں گے؟ بھئی ان کے اوپر جو جنون کرٹیسزم ہے اس کا تو جواب دے نا. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کون نگراں آتا ہے, نگراں کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی اسحاق ڈار جیسا سر شخصیت بیسیکلی ڈسکس کرنے کا عامر صاحب ایک وجہ یہ ہوتی ہے, جیسے ہو سکتا ہے جیسے آپ جلیل عباس جیلانی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ وہ ایک سپاٹ لیس شخصیت ہیں, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. جلیل تصدق حسین جیلانی صاحب ان کے حوالے سے بات کی جائے, حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے بات کی جائے, لیکن سر بات یہ جیسے سابق گورنر سندھ کا نام لیا جا رہا تھا ارشد عباد خان صاحب کا, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو گورنر بھی 12 سال کے لیے تھے. تو ٹینیور کتنا لمبا ہوگا شخصیت پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا سر. بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ذرا منطق کے ساتھ سوچیں نا, وہ جو تھے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے جو تھے مشرف صاحب کے دور میں, اس سے جو تھے تو ان کو اس لیے تسلسل ملا, پھر بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, تو اس لیے وہ 12 سال ہو گئے ان کے, لیکن وہ نگراں تو نہیں, مطلب اس طرح سے نگراں نہیں آئے تھے نا وہ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو بھی آئے گا, میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں 3 سے حد ہوگا 5.5 مہینے 6 مہینے, 2-4 دن ادھر 2-4 دن ادھر. اگر اس سے بھی زیادہ آتا ہے تو پھر ایک الگ صورتحال ہوگی, لیکن ابھی تو ہمیں خیر کی بات سوچنی چاہیے نا, مثبت بات سوچنی چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے 3 مہینے کا وقت ہے, لیکن کیونکہ اب ڈیلیمیٹیشن ہونا ہے دوبارہ سے,
اس میں 1.5-2 ماہ اور لگ جائے گا، 1 آدھ مہینہ اوپر نیچے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سیاسی جماعتیں بھی ذہنی طور پہ تیار ہیں اس بات پہ سلمان صاحب کہ 1.5-2 مہینے اوپر ہوں گے. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ ایک سیاسی ایجنڈا بھی ہے، دو ہے نا اس میں. ایک تو نون لیگ چاہتی ہے کہ جتنا ان کی حکومت اور الیکشن میں فاصلہ آ جائے تو انہیں ذرا پنپنے کا، سانس لینے کا موقع ملے گا، کیونکہ جو انہوں نے مس مینجمنٹ کی ہے معاشی طور پہ اس کا تمام ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پہ گرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی سمجھ میں آتا ہے. ایک اور پھر ان کی خواہش ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک جو ہے پوری طرح انصاف نہیں ہوا، مزید انصاف ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو وہ بھی ان کی خواہش ہے. اچھا سر، تو ہم یہ ذرا تمام ڈیٹیل میں چیزیں اس میں بات کریں گے، کیونکہ اس پارلیمنٹ میں ابھی جب 1.5 سال موجودہ حکومت رہی ہے، میں پورے 5 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں پی ٹی آئی کی حکومت 3.5 سال رہی، 1.5 سال پی ڈی ایم کی حکومت رہی. اچھا